بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا، دونوں بڑے سیریس کاز آف کنسرن ہیں پاکستان کے لیے۔ ایک اکانومی کے اوپر میں بات کروں گا، اکانومی کے حالات کافی ہے کہ سیریس ہیں، کاز آف کنسرن ہے بہت بڑا پاکستان کے لیے۔ اور دوسرا ایشو جو ہے وہ یہ جو پاکستان کی فوج اور جو اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف کے متعلق جو کیمپین چل رہی ہے کافی دنوں سے چل رہی ہے، اور جس قسم کا پروپیگنڈا ہے اس کے اوپر، ہے کہ جس طرح سے اس کو روکا جانا چاہیے تھا اور جو ایک ایفرٹ ہونی چاہیے تھی، انفارچونیٹلی وہ اس طرح سے وہ کوشش ہوتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اور خاص طور کے اوپر وہ عمران خان صاحب کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے جو ایک اپنے فالوورز کو ان کو ایک میسیج دینا چاہیے اور بڑا کلیئر کٹ میسیج دینا چاہیے، وہ میسیج ابھی نہیں آ رہا۔ اور پھر اس میں آپ کو بتاؤں کہ آج آرمی چیف جنرل قمر باجوہ جو ہیں وہ لاہور گئے، انہوں کی لاہور میں دو امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی۔ ایک تو گیریزن کے جتنے بھی آفیسرز تھے ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا، سوال جواب ہوا، اور پھر وہ بعد میں جو ریٹائرڈ آفیسرز تھے، ایکس سروس مین، ان سے ان کی ملاقات لاہور میں ہوئی۔ اور اس کے بعد آئی ایس پی آر نے جو ہے کہ اس کے اوپر ایک پریس ریلیز بھی ایشو کی، اور جس کے مطابق یہ ہے کہ آرمی چیف نے کہا کہ غلط معلومات اور پروپیگنڈے سے ریاست میں یکجہتی کو خطرناک خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ کیا سرائیوں اور افواہوں کا مؤثر مقابلہ کرنے کے لیے بروقت اور متحد یونائٹڈ رد عمل کی ضرورت ہے۔ فوج اپنی طاقت عوام سے لیتی ہے، فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوئی بھی کوشش برداشت نہیں کریں گے۔ دشمن قوتیں طویل عرصے سے انتشار پیدا کرنے کے لیے سرگرم ہیں، دشمن قوتوں کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ بات جو کی ہے انہوں نے، اور اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر، ظاہر ہے ہر کوئی آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ہے، آپ ٹویٹر کے اوپر ہوں گے، آپ فیس بک کے اوپر ہوں گے، اور جو ڈفرینٹ قسم کے سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہیں، آپ ہر کوئی تقریباً سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ واقعی بڑی کاز آف کنسرن ہے، بڑی سیریس بات ہے کہ ہے کہ جب سے یہ نو کانفیڈنس کی موو چلی اور اس کے بعد سے، اور جب سے یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ رخصت ہوئی، تو ایک اتنی شدید قسم کی کیمپین چل رہی ہے۔ اس میں انڈیا کا بھی ڈیفینیٹلی رول ہوگا، مجھے اس میں شک نہیں، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے بھی پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں، اور پھر یہ ضروری نہیں کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے لوگ ہی شامل ہوں، ایسی بات بھی نہیں، جو عام پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں، جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں، عمران خان سے اپنی محبت میں، پی ٹی آئی سے اپنی محبت کی وجہ سے، وہ ہے کہ اس افواہ سازی میں، اس قسم کے پروپیگنڈے میں، جو کہ پروپیگنڈا انتہائی خطرناک اور زیادہ تر آپ کو پتا جھوٹ ہوتا ہے پروپیگنڈا، اس پروپیگنڈے کو پھیلائی جا رہے ہیں۔ اور اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ جس قسم کی وہی جو آرمی چیف نے بات کی نا، کہ دیکھیں پاکستان کے لیے بڑا لازم ہے کہ پاکستان کی فوج کتنی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر ایک کو پتہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس قسم کا کوئی کام ہو رہا ہو کہ جس میں پاکستان کی فوج اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، ایک گلف ان کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، اور پھر فرض کریں کہ فوج کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہو، آرمی چیف کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہو، اور اس انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر، جو کہ انفارمیشن نہ ہو بلکہ پروپیگنڈا ہو، جو ٹوٹل ہے کہ لوگوں کے اپنے اندازے ہیں، بہت سے لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے، بہت سے لوگوں کے اندازے ہیں، اور پروپیگنڈا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے اور جو پھیلاتے ہی جا رہے ہیں آپ، تو اس کا آپ خود دیکھ لیں کہ کتنا بڑا نقصان پاکستان کو، کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ پاکستان کو نقصان ہوگا تو اس کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوگی اس کو نقصان ہوگا، پاکستان کو نقصان ہوگا تو اس کا کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہوگا اس کو نقصان ہوگا۔ تو اس لیے میں آپ دیکھیں کہ میں پہلے سے میں کہتا ہوں کہ، اور میں نے بارہا کہا کہ عمران خان صاحب کو اس چیز میں بڑا ڈیسائسو قسم کا انٹرونشن کرنا چاہیے، ان کو انٹروین کرنا چاہیے اس معاملے کے اوپر، انٹرونشن اس طرح کی کہ وہ بڑے صاف طریقے سے، بڑے کھلے انداز سے اپنے فالوورز کو بولیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر میں کسی قسم کی نہ کوئی ٹرینڈ چلنا چاہیے، نہ کوئی اس قسم کی بات ہونی چاہیے، بیکاز یہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ تھا جس کے اوپر میں نے سوچا آپ سے بات کروں، اور دوسرا اکانومی کے حالات میں آپ کو بتاؤں کہ کافی خطرناک ہیں، کافی ہے کہ تشویشناک ہیں،
اور اگر فوری طور کے اوپر پاکستان جو ہے ہماری اکانومی کے متعلق توجہ نہ دی گئی اور ہماری اکانومی کو امپروو نہ کیا گیا تو مجھے ڈر ہے کہ ہم کہیں اللہ نہ کرے کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں. میری مطلب ہے کہ آلدو میری بات ہوئی مختلف لوگوں سے، میری شاہد خاقان عباس صاحب سے بات ہوئی، میری مفتاح اسماعیل صاحب سے بات ہوئی، میری کچھ گورنمنٹ کے سینئر آفیسر سے بات ہوئی. وہ ظاہر ہے اس بات کے اوپر پریشان ہے کہ جس قسم کی اکانومی آج ہے پاکستان کی، یہ بہت ہی مطلب ہے کہ نازک صورتحال ہے. اور ان کا یہ کنسرن ہے کہ ایک تو ہے ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم جا کے بات چیت کر کے تو اپنا پروگرام ریوائیو کروائیں، جو اس لیے ضروری ہے کہ آئی ایم ایف اگر ہم سے پروگرام ریوائیو ہوتا ہے اور آئی ایم ایف ہمیں پاکستان کو پیسہ دیتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ باقی بھی جو انٹرنیشنل جو ملٹی نیشنل ایجنسیز ہیں، دوسرے جو ممالک ہیں، تو وہاں سے بھی پیسہ ملنا پھر آسان ہو جاتا ہے اور پھر ممکن ہوتا ہے. اور جب تک ہمیں وہ پیسہ نہیں ملے گا تو ہم ظاہر ہے ہم کس طرح سے ہم اپنی جو ڈیٹ ری پیمنٹس ہوتی ہیں اور یہ سارا کچھ کس طرح سے کریں گے. ہمارے ظاہر ہے جو بھی مسائل ہیں، اب کرنٹ اکاؤنٹ کا مسئلہ ہے ہمارا جو، اور اس کے علاوہ بجٹ ڈیفیسٹ کے مسائل ہیں، جو بھی مسائل ہیں. اچھا، اس بارے میں اکانومی کے اوپر جو ایک سب سے بڑا جو کنسرن ہے گورنمنٹ کا، ایک اور اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے علاوہ، کہ پیٹرول کے اوپر پیٹرول پرائسز جو ہیں، یہ جو عمران خان صاحب نے مطلب ہے کہ اپنے جانے سے کوئی ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے جو انہوں نے پرائسز کو فریز کر دیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ پرائسز اب ہم مطلب ہے کہ بجٹ تک کوئی پیٹرول کے پرائسز مہنگے نہیں ہوں گے، بلکہ اس وقت ان کو پروپوز یہ کیا گیا تھا کہ 20 روپے پیٹرول آپ مہنگا کریں، لیکن انہوں نے 10 روپے پیٹرول سستا کر دیا تھا. اور وہ ظاہر ہے اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو آلریڈی گورنمنٹ کے حالات کو اتنے ٹھیک نہیں تھے، تو اس سے لوگوں کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے. اس ریئیکشن کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ فیصلہ کیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے شاہد خاقان عباس صاحب بتا رہے تھے کہ تقریباً کوئی 35 ارب سے زیادہ مطلب پر ویک جو ہے یہ سبسڈی دی جا رہی ہے. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ تقریباً کوئی 150 روپیہ کم از کم جو ہے وہ ایک مہینے کی سبسڈی بنتی ہے جو پیٹرول کے لیے حکومت پاکستان دیتی ہے. اور 150 کا مطلب یہ ہوا، اگر آپ اب پورا اگر فرض کریں کہ سال کو دیکھتے ہیں تو یہ کوئی تقریباً کوئی میرا خیال ہے کوئی، اگر یہ سبسڈی سال اگر چلتی ہے تو یہ کوئی میرا خیال ہے کوئی 1700-1800 ارب روپیہ بن جائے گی. اور اگر فرض کریں کہ اس سبسڈی کو آپ یہی 2-3 مہینے کنٹینیو کرتے ہیں اور جون تک کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ بھی کافی بڑی رقم بنتی ہے، مطلب کوئی 400-500 ارب روپیہ یہ ان 2-3 مہینوں کی بن جاتی ہے. اور یہ اتنا بڑا برڈن ہے پاکستان کے بجٹ کے اوپر، کیونکہ آپ کے پاس ریسورسز ہیں نہیں، آپ کے پاس انکم ہے نہیں، اور آپ جیب سے لوگوں کو پیسہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنی گاڑیوں میں مطلب ہے کہ سستا پیٹرول ڈلوائیں. اور یہ جو کہا گیا کہ کوئی اندازاً کہ جی ایک گاڑی میں جب آپ کوئی اپنی گاڑی کو فل کرواتے ہیں پیٹرول سے تو تقریباً کوئی 1200 سے کوئی 2000 روپے تک وہ گورنمنٹ کا مطلب ہے کہ اس میں گورنمنٹ کے پیسے شامل ہوتے ہیں. تو حالانکہ یہ تو کوئی گورنمنٹ، کوئی امیر سے امیر گورنمنٹ یہ افورڈ نہیں کر سکتی، لیکن یہ سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا. اور چونکہ اس کا ایک پولیٹیکل اینگل ہے، حکومت اگر اس پیٹرول کو مہنگا کرتی ہے، جو کہ ابھی فرض کریں آج کے ریٹ کے اوپر ہو تو 20 روپے شاید پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا اور 50 روپے ڈیزل مہنگا کرنا پڑے گا، تو اس کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریئیکشن ہوگا. تو اس لحاظ سے مجھے نہیں پتا کہ کس طرح سے یہ گورنمنٹ ہینڈل کرے گی اور کس طرح سے یہ آگے یہ جو چیلنج ہے پیٹرول کا، اور یہ جو سبسڈی اتنی بڑی جا رہی ہے، اس کو کس طرح سے اس سبسڈی کو ختم کیا جائے گا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. لیکن اکانومی کے جو اوور آل حالات ہیں اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو اس سے میری درخواست ہوگی کہ وہ یہ انشور کریں کہ اس کے اوپر ایک وہ جو چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی، کوئی ایک کنسنسس مطلب ہے کہ اس کے اوپر ایوالو کر لیں، تاکہ یہ ہے کہ جی کہ یہ گورنمنٹ یا یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جانے والی تھی تو انہوں نے اس قسم کے سٹیپس لیے تھے اور جس کی وجہ سے یہ برڈن آ گیا، اکانومی کے حالات خراب ہو گئے. اور پھر یہ جو میں سبسڈی کی بات کر رہا ہوں، آئل کے اوپر اتنی بڑے مطلب ہے کہ سبسڈی دی جا رہی ہے کہ جو پاکستان کے ڈیفنس بجٹ سے بھی زیادہ بن جاتی ہے، جو کہ پاکستان کے جو پی ایس ڈی پی سے بھی زیادہ بن جاتی ہے، حکومت پاکستان کے اپنے خرچے سے زیادہ بن جاتی ہے. تو ان چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے، تاکہ کوئی اس قسم کا مطلب کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اب یہ ہے کہ جی یہ پیٹرول، اس وقت پیٹرول مہنگا ہوتا تھا تو یہ شور کرتے تھے، اب پیٹرول مہنگا ہوگا تو وہ شور کریں گے پی ٹی آئی والے.
تو یہ ہے کہ اکانومی کے اوپر کم از کم سیاست نہ کی جائے اور اس کے اوپر کنسنسس ڈیسیجن لیے جائیں. اور اس بارے میں نے سنا ہے کہ مجھے بلکہ شوکت ترین صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی جو فائنانس منسٹر تھے عمران خان صاحب کے. انہوں نے ایک تو مجھے یہ بتایا کہ جو پیٹرول کے بارے میں جو انہوں نے جو 3-4 مہینے کی یہ جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی 10 روپے سستے کر کے جی کہ اب ہم بجٹ تک اس کو مہنگا نہیں کریں گے. انہوں نے ایک تو بات کی کہ یہ بات تو صحیح، ایک بات صحیح ہے کہ جی اب پیٹرول اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگا ہو گیا جس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک اوور برڈن ہو گیا. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی ڈفرینٹ ذرائع سے مطلب پی ایس ڈی بی سے انہوں نے کہا ہم نے 100 بلین نکالا تھا، صوبوں سے ہم 140 ارب روپے لے رہے تھے، اور اس طرح ایف بی آر کو 50 ارب روپے انہوں نے دینا تھا، گرانٹس کے کچھ 56 بلین تھے، کوئی وہ کہہ رہے تھے تقریباً کوئی 450 بلین 456 بلین تک انہوں نے ارینج کیا ہوا تھا کہ کن کن ذرائع سے یہ پیسہ آئے گا تو یہ سبسڈی پیٹرول کے لیے سبسڈی جائے گی. لیکن اینی ہاؤ مجھے شوکت ترین صاحب بتا رہے تھے کہ مفتیٰ صاحب کا ان کو فون بھی آیا تھا اور وہ ان سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مفتیٰ صاحب ظاہر ہے آج کیبنٹ اب بن بھی جائے گی، میرا ایک آدھ دن میں کیبنٹ آ جائے گی، مفتیٰ صاحب پاسبلی ایڈوائزر بن جائیں گے فائنینس کے. تو بڑا اچھا ہوگا کہ مفتیٰ صاحب جو ہیں اور وہ ڈفرینٹ جو ان کے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ ہیں، ڈفرینٹ جو اکانومسٹ ہیں، ان سے مل بیٹھ کے تو ایک کنسنسس اورینٹیڈ پالیسی بنائیں تاکہ پاکستان کو اس معاشی جو ہمارا جو تھریٹ ہے اس وقت، معیشت کا جو تھریٹ ہے بڑا سیریس پاکستان کو، اس سے ہم جان چھڑا سکیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.